السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل الرحمان قمر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر غربت تھی اور وافر مقدار میں کھانا پینا پہننا میسر نہ تھا، تو میں اخبار وغیرہ یہ خبریں دیکھتا، تو اس دوران جو رپورٹر ہوتا یا خبر پڑھنے والا جو آدمی ہوتا، اس نے ویسٹ کوٹ پہن رکھا ہوتا، تو میرے دل کے اندر ایک خواہش آتی کہ یار یہ ویسٹ کوٹ میں بھی سلوا لوں۔ تو میں نے بارہا اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا کہ مجھے ویسٹ کوٹ سلوا دے، لیکن وہ ہمیشہ سکوت فرماتے۔ ایک بار میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں ویسٹ کوٹ سلوا لوں، تو انہوں نے کچھ رقم جمع کر بازار میں گئی، وہاں سے اچھی قسم کا کپڑا خریدا اور کپڑا خرید کر درزی سے ویسٹ کوٹ سلوایا۔ جس وقت وہ میں سلوا کے میں نے اس کو پہنا، تو پہننے کے بعد جس وقت کسی موقع کے اوپر میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گیا، تو میں نے جا کر بتایا کہ یار یہ میں نے بڑا خاص کپڑا خریدا ہے اور یہ ویسٹ کوٹ سلوایا ہے، تو انہوں نے اس کا ٹھٹھا اڑایا، مذاق کیا کہ تم یہ کس طرح پہن سکتے ہو اور کس طرح خرید سکتے ہو، کس طرح سلوا سکتے ہو، کھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور پہننے کے لیے کپڑوں کے بجائے تم ویسٹ کوٹ سلوا رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے شہرت دی، عزت دی، مرتبہ دیا، مقام دیا، لوگ مجھے پہچاننے لگے۔ ایک بار میں گاڑی پر جا رہا تھا، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں ایک جگہ سے گزرا، تو ایک طرف لنڈر لگا ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے کہا چلے یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس کو خریدتا ہوں۔ جب میں وہاں گیا تو ایک اچھی قسم کا کوٹ مجھے وہاں سے 300 روپے کا ملا۔ وہ کوٹ میں نے وہاں سے لیا اور لے کر اپنے دھوبی کے پاس اس کو لے کر گیا، اور اس دھوبی سے میں نے کہا کہ اس کو استری کر دیں، دھو دے۔ اس نے دھویا، دھو کر اس کو پالش کی اور استری وغیرہ کر میرے حوالے کیا۔ وہ پہن کر میں کسی بہت بڑے فنکشن کے اندر گیا، اور لوگ میرے اس کوٹ کو ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے سر یہ کس برانڈ کا ہے، کس کمپنی کا آپ نے پہنا ہوا ہے، بہت اچھا لیدر ہے اس کا، بہت اچھی اس کی سلائی ہے، شائننگ بہت پیاری ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں اصل جو مرتبہ اور مقام ہوتا ہے وہ ہمارے لباس کا، ہمارے کوٹ کا یا ہماری وضاقت کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے مرتبے اور مقام کا ہوتا ہے، کیونکہ شخصیت وہی ہے اور لباس بھی تقریباً وہی ہے، سوچ بھی وہی ہے، لیکن مرتبہ اور مقام جس وقت تبدیل ہوا ہے اس وقت لوگوں کا زاویہ نظر جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ ایک رشتہ دار ہیں اور ان کو تسلیم ہے کہ نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے شوق بھی انہوں نے کر لیا، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ دوسری طرف اجنبی لوگ ہیں، لیکن پرانی چیز ہے اور ردی چیز ہے، اس کو رینیو کیا گیا ہے، لیکن جس وقت اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سر یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر عرض کیا تھا کہ اپنی خوشیاں کسی دوسرے کے حوالے نہ کریں، اپنی ذات کو اور اپنے وقت کو، اپنی عزت کو، اپنی جسم کو خود وقت دے اور خود مرتبہ اور مقام دے۔ اگر کسی کی عزت کرنی ہے اور اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی کرنی ہے، اعتراف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، باقی سب تماشا گیر ہے۔ اس لیے ان تماشوں سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اپنی منزل سے اور اپنے سفر سے ہٹانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے سفر کو
اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کا راستہ دیکھ کر اس کے اوپر چلاتے رہنا چاہیے۔ اس کے اندر اگر کمیاں آ جائے، کوتاہی آ جائے، گھٹن مرائل آ جائے، ان سب کو برداشت کرنا ہے اور برداشت کر کر اپنی منزل کو ٹارگٹ کر کر اس کی طرف چلنا ہے اور چلتے ہوئے اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ عزت، یہ تعریف ہمیں ترقی دیتی ہے، یہ تنقید اور یہ غصہ یہ بھی ہمیں ترقی دینا چاہیے، اس سے بھی ہمیں ترقی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ترقی نصیب فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے اور اچھے لباس کے ساتھ اچھے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اوپر اپنے آپ کو جھکا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔